بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خزین حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ہر گزرتے دن کے ساتھ بند گلی میں، مزید بند گلی میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں، بچہ بچہ اس حقیقت سے، اس تلخ حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کا اظہار کرتا ہوا بھی ہر شخص نظر آ رہا ہے۔ حکمرانوں نے نہ کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے کی پالیسی پہ عمل درآمد بالکل ننگے چٹے انداز میں شروع کر دیا ہوا ہے۔ 2 روز قبل پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے نے اب ہر جمہوریت پسند کو نہ صرف یہ کہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ وہ جمہوریت کے حوالے سے اب کھل کے اپنے شکوک و شبہات کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ جمہوریت کی سب سے بڑی علامت پارلیمنٹ کو جس طرح پامال کیا گیا اور اس نے حکمرانوں کا جس طرح اصلی چہرہ واضح کر دیا ہے، اب اس پہ گلی کوچے میں، چوکوں چوراہوں میں کھل کے بات ہونے لگی ہے۔ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا، کس نے اس کے لیے سہولت کاری کی، اب سب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ میں مسلسل ایک بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد اسپیکر ایاز صادق کو اپنی عزت کا ذرا سا بھی پاس ہے تو ان کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ وہ مستعفی ہو جائے، اپنی بچی کچی عزت بچانے کی کوشش کر لیں۔ اور دوسری بات ناظرین، میں ماضی میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، جس کے جواب میں مجھے آپ کی طرف سے، بعض میرے دوستوں کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی سیاست کا خمیر جاننے والوں کا بہت اچھی طرح سے سوچا سمجھا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں پچھلے 2 سال کے دوران ہونے والی وارداتوں میں جو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا نہیں ہوتا۔ اس میں بہت سارے کام جو ہیں، بہت ساری جو باریک وارداتیں ہیں، وہ نون لیگ کا کیا دھرا ہوتا ہے، وہ نون لیگ کی گندی سوچ ہوتی ہے۔ سوری ٹو یوز دس ورڈ۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنا بڑا اقدام ہو جائے اور اسپیکر اس سے لا علم ہو۔ فرض کریں اگر انہیں اس کا علم نہیں تھا، پھر بھی اس نااہلی پر ان کا استعفیٰ تو کم از کم بنتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں۔ پھر آج جو ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں اس پارلیمنٹ پہ حملے کے حوالے سے، اس نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے۔ پہلے تو وہ ڈیولپمنٹس جو ہیں، میرے کچھ ساتھی اس کا اظہار کر چکے ہیں، میں اپنی جو خبر ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ناظرین، پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا ہے وہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے سے حالات کی جو خرابی نظر آ رہی ہے، پس منظر میں حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ اسلام آباد کے آئی جی نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ گزشتہ روز آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کا صحافیوں سے آمنا سامنا ہو گیا اور ایک صحافی نے سوال کیا کہ پارلیمنٹ پر حملہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے اور آئین میں اس کی سزا موت ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے؟ اس سوال پر آئی جی نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تمام پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کیا ہے اور قانون کی عملداری کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اس پر آئی جی صاحب سے دوبارہ سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے اسپیکر سے پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تھی؟ اس پر آئی جی نے بس اتنا کہا کہ انہوں نے پورے پروسیجر کو فالو کر کے پارلیمنٹ سے گرفتاریاں کی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کل کلا جب عدالت میں سب لوگ پیش ہوں گے تو کیا اس کو انٹرپریٹ کرنا کسی کے لیے مشکل ہوگا؟ آئی جی ناصر رضوی نے کہ اس موقف نے اسپیکر ایاز صادق کو اصل میں کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ بیسیکلی یہ ان کا جو بیان ہے یہ ایاز صادق کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین، آئی جی کے اس بیان کے بعد میں نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو میرے کچھ دوستوں نے تو پہلے ہی اس میں میری مدد کر دی ہے اور دن بھر میں بھی اسلام آباد میں اپنے مختلف ذرائع سے بات کرتا رہا اور تمام انویسٹیگیشن اور معاملات کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہونے والی کارروائی کا تمام ذمہ داران کو پہلے سے علم تھا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے جلسے اور اس میں بعد میں ہونے والی تقاریر کو جواز بنا کر پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے کی پوری منصوبہ بندی کی گئی تھی اور معاملہ اس وقت شروع ہوا جب بعض اداروں کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کو ملاقات کے لیے بلایا گیا اور اس ملاقات کے بارے میں چند اہم ترین حکومتی زعما کو بھی علم تھا، جن کا خیال یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کو اس طرح سے بلایا جانا ایک انتہائی قدم ہے۔ اس لیے انہوں نے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے لوہا گرم دیکھ کر حکومت میں شامل
جو بعض ہاکس تھے انہوں نے عجلت میں پارلیمنٹ والے ڈرامے کی منصوبہ بندی کی، بہت عجلت میں، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سارے معاملے پہ وزیر قانون سے بھی مشاورت کی گئی، جس پہ وزیر قانون نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن میں ضمانت پر باہر آ جائیں گے اور حکومت کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آئے گا۔ اور وزیر قانون کے اس صائب مشورے کے باوجود حکومت میں شامل کچھ لوگ اپنے گھنونے منصوبے پہ ہر قیمت پہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک اور وزیر عطا اللہ طارڑ صاحب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بعض جگہ پہ کہ ان کو اس منصوبے کا ٹاسک دیا گیا، اور جس نے حکومت کی اہم ترین شخصیت کون ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، حکومت کی اہم ترین شخصیت کے ساتھ مل کے انہوں نے پھر پورے آپریشن کا چارج سنبھال لیا۔ اور یہ وزیر جو پہلے بھی اپنی حماقتوں کی وجہ سے حکومت کے لیے کئی دفعہ شرمندگی کا باعث بن چکے ہیں، وہ خود ایک اعلیٰ پولیس افسر کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر ہدایات دیتے رہے۔ یہ وزیر موصوف جو ہے پارلیمنٹ میں بھی کسی کے ساتھ رابطے میں تھے، جہاں سے معلومات لے کے وہ پولیس کو بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا فلاں رکن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کس حصے میں موجود ہے، اور اس وزیر نے بتایا کہ شعیب شاہین اپنے چیمبر میں ہیں، انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا جائے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی اہم ترین شخصیت کو بھی اس آپریشن سے لمحہ بلمحہ مکمل طور پہ آگاہ رکھا جا رہا تھا، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس سارے آپریشن سے لا علم تھی، یا پھر یہ سب اس کی رضامندی سے کم از کم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ پارلیمنٹ میں ہونے والی اس کارروائی کا مقصد بھی یہی سمجھا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے معاف کیجیے گا، یہ ساری کارروائی اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر ہو رہی ہے۔ یعنی نون لیگ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی تھی، ایک طرف پی ٹی آئی سے سکور سیٹل کرنا، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے حامیوں کی نظر میں بدنام کرنا، مزید بدنام کرنا۔ تو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پوری کارروائی اور اس کے پیچھے جو کار فرما حکومتی ذہنیت ہے اس سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اس لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری پولیس کی کارروائی کے دوران ہی علی امین گنڈا پور کو فوری طور پہ واپس جانے کا کہا گیا، تاکہ معاملات جو ہے وہ مزید نہ بگڑیں۔ اور پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی گرفتاریوں کا مقصد یہ تھا کہ اس سے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پہلے سے ہی بگڑے ہوئے تعلقات کو مزید خراب کیا جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بہرحال تمام صورتحال کو بھانپتے ہوئے خود کو اس سے الگ کر لیا۔ اور اس میں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا بھی ایک جو اخبار نویسوں سے گفتگو ہے اس میں بھی اس جانب اشارہ کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا جو لہجہ تھا وہ بعض جگہ پہ سخت تھا۔ تو اچھا، اسٹیبلشمنٹ نے تمام صورتحال کو جب بھانپتے ہوئے خود کو الگ کیا تو اس کی ایک بڑی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ اگلے روز پارلیمنٹ میں ہونے والی تقاریر میں پیپلز پارٹی نہیں، ایم کیو ایم نے بھی پارلیمنٹ پہ حملے اور گرفتاریوں کی بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حکومت نے انتقامی سوچ ترک نہ کی تو آج جس جیل میں عمران خان ہے کل اس میں ہم سب ہوں گے، اور حکومت کی نالائکی کا بھانڈا بھی چرائے پھوٹ چکا ہے ایک طرح سے اس واقعے کے بعد۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جانے والے فیصل واوڈا نے بھی پارلیمنٹ میں ہونے والی کارروائی پر حکومت کے لتے لیے ہیں، اور کھل کر تقاضا کر رہے ہیں وہ بھی کہ حکومت اسے اپنی ناکامی تسلیم کرے اور جو وزیر اس کا ذمہ دار ہے اسے فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ یہاں پہ فیصل واوڈا صاحب نے اس وزیر کا نام نہیں لیا، لیکن اسلام آباد میں ہر کوئی جانتا ہے کہ فارم 47 پر جتوایا جانے والا یہ وزیر کون ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر فیصل واوڈا صاحب بات کر رہے ہیں تو ان کا اشارہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی طرف نہیں ہو سکتا۔ تو اس سارے معاملے میں سب سے مجرمانہ کردار جو ہے وہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کا ہے، جنہوں نے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے 18 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جس کے بارے میں نے کل ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت پہ عرض کر دیا تھا۔ اچھا، اس کمیٹی کی تشکیل اور اس کی فائنڈنگ کے حوالے سے اسپیکر جتنے سنجیدہ ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ انہوں نے کمیٹی میں مستعفی رکن اسمبلی اختر مینگل صاحب کا نام بھی ڈال دیا۔ اختر مینگل حالانکہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے بعد مسلسل دبئی میں ہے۔ اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسپیکر اس معاملے پہ مٹی ڈالنے کی پالیسی پہ کاربند ہے، اور پارلیمنٹ میں حملہ کرانے کا پورا ڈرامہ جو سکرپٹ رائٹر سمیت بے نقاب ہو چکا ہے۔
اور اگر اب کسی کو تھوڑا بہت شک باقی ہے تو وہ پھر آج شیر افضل مروت صاحب کا اسمبلی میں بیان سن لیں، جس میں انہوں نے کھل کے بتایا ہے کہ گرفتاری کے بعد ان کو کہاں لے جایا گیا، کون ان سے ملا، کون سا ڈی آئی جی ان سے ملا، اور ڈی آئی جی نے اپنے منہ پہ نقاب کیوں پہن رکھا تھا۔ نقاب پہننے کا مقصد آبویسلی صرف یہ تھا تاکہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی کارروائی قرار دینے میں آسانی رہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ نون لیگ کے ان جرائم میں شامل ہے جسے نسل در نسل یاد رکھا جائے گا، اور حکومت اس معاملے میں بری طرح ننگی اور بے نقاب ہو چکی ہے۔ اسپیکر کو تمام گرفتار ارکان کو فوری طور پر پارلیمنٹ میں بلائے بغیر بات بن نہیں رہی تھی، اور اب جو ہے وہ احسان چڑھایا جا رہا ہے کہ جناب اسپیکر نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اور جناب وہ تقاریر تو بہت سخت تھیں۔ اب ناظرین نوٹ کریں کہ اس وقت نون لیگ کے جتنے بھی وزیر، جتنے بھی مشیر، جتنے بھی حامی جو ہیں وہ ٹی وی سکرینز پہ زبردستی لائے جا رہے ہیں، جن کا ٹی وی چینلز پابند ہیں ان کو دکھانے کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صرف سارا ان کا زور جو ہے وہ ایک ہی بات پہ ہے، اور وہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اس واقعے کو بنیاد بنا کے یا اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی کروا سکے۔ آپ خواجہ آصف صاحب کو سنیں، کیسے کیسے تانے، باقاعدہ خواجہ آصف صاحب کی ہر جو جملہ سن کے جو ایک محفوظ ترین لفظ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ پھپھے کٹن ہے۔ وہ پھپھے کٹن سے زیادہ جو ہے وہ ڈرٹی رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ناظرین اب بڑا احسان جتا رہے ہیں کہ جی وہ پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو چکے ہیں، تو آج ہائی کورٹ نے بھی ان ارکان کا ریمانڈ مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بھی آج نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اچھا، گرفتار ارکان پارلیمنٹ جو ارکان تھے جب وہ آج پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں تو ان کا جس شاندار انداز میں استقبال کیا گیا اور پھر انہوں نے جس دلیری اور جرأت مندی کے ساتھ اسمبلی میں تقاریر کی ہیں وہ بھی کمال تھی۔ انہوں نے بھی میرا خیال ہے کہ نون لیگ کا مورائل گرانے میں اور پی ٹی اے کا مورائل جو ہے اٹھانے میں بہت اہم رول پلے کیا۔ عمر ایوب نے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آئی جی اسلام آباد کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سب کام آپ کی اجازت سے کیا ہے، اور اس پہ ایاز صادق صاحب جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ سب مجھے معلوم تھا یا میری مرضی سے ہوا، اب مجھے بھی اندر جا کر سوچنا پڑے گا کہ مجھے یہاں رہنا ہے یا نہیں۔ حضور والا، آپ کو یہ سوچنے کے لیے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، آپ کو 2 دن پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں تو آپ کے عزیز دوست رشتہ داروں، آپ کی آنے والی نسلوں کو اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ ایاز صاحب یقین کریں، آپ اس مکافات عمل سے بچ نہیں پائیں گے۔ میری بات یہ کہیں لکھ کے رکھ لیں آپ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیر افضل مروت، شیخ وقاص اکرم اور زین قریشی وغیرہ نے بھی بڑی دھواں دار قسم کی تقریریں کی ہیں۔ اسپیکر اجلاس کی پوری کارروائی کے دوران بہت ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ باتیں دو ہی ہیں، یا تو اسپیکر کو ان کی اپنی جماعت اور ساتھیوں نے بلی چڑھا دی ہے، یا پھر وہ خود منافقت اور اداکاری کر رہے ہیں۔ خیر، یہ بات بھی چھپی نہیں رہ سکتی، اگلے 1-2 دن میں یہ سچ جو ہے یہ زمین کا سینہ پھاڑ کے سامنے آ جائے گا، یہ سچ سامنے آ جائے گا۔ ایاز صادق صاحب، آپ کسی بھی جھوٹ کے پردے کے پیچھے چھپ نہیں پائیں گے۔ اچھا ناظرین، الٹیمیٹلی الوداع قاضی فائز عیسیٰ، الوداع۔ میرا خیال ہے آج ہم وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کو رخصت کرنے کے دن جو ہے وہ قریب آ گئے۔ حکومت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی محبت میں باہلی ہوتی جا رہی تھی یا ہوتی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس کو اپنے عہدے پر دیکھنے کے لیے حکومت نے آئینی ترمیم کرنے کی ٹھان رکھی ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جب اسے اپنے سیکٹری کے ذریعے اعلان کیا کہ وہ مدت ملازمت میں توسیع جو ہے اس کو قبول کرنے کو تیار ہے، اشارتاً انہوں نے کہا، اس کے بعد سے ان پر ہر طرف سے ایسی شدید تنقید ہو رہی ہے، ایسی شدید اور تو اور ان کے جو وکیل رہنما جو پی ٹی آئی سے تعلق ہے، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ وہ قاضی صاحب کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں ان کے وکیل بھی رہ چکے ہیں حامد خان صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ اب قوم کی جان چھوڑ دیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ قاضی صاحب کا شمار پاکستان کے سب سے ناپسندیدہ چیف جسٹسز میں ہوگا۔
وکلاء تنظیموں نے بھی کھل کر اعلان کر دیا ہے کہ قاضی کو توسیع دی گئی تو وہ تحریک چلائیں گے، مگر پھر بھی حکومت ابھی تک قاضی صاحب پر فدا ہے اور ان کو عہدے پر رکھنے کے لیے ترمیم لا رہی ہے۔ حکومت کی پہلی کوشش یہ ہے کہ اسے کسی طرح مولانا فضل الرحمان کی حمایت مل جائے، جس کے لیے حکومت نے مولانا کو ہر وہ چیز دینے کی آفر کر دی ہے جو وہ دینے کی پوزیشن میں ہیں، مگر تمام تر کوشش کے باوجود یہ بھاری پتھر حکومت سے اٹھایا نہیں جا رہا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا کو تمام تر ترغیبات دینے کے بعد اب گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کرنا پڑ رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا کے سامنے پی ڈی ایم دور میں جو ان کے وزراء اور بیٹے کی مبینہ کرپشن کی فائلیں بھی ان کو مولانا کو دکھائی گئی ہیں، اور انہیں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے حکومت کی حمایت نہ کی گئی تو ان کی جماعت کے ارکان کے خلاف کرپشن کے کیس کھول دیے جائیں گے۔ یہ سب سے غلط پتہ تھا جو اس وقت کے حکومت کے اکابرین نے کھیلنا تھا، جو کھیل دیا، سب سے غلط پتہ تھا۔ مولانا کے بیٹے اور ان کے قریبی عزیزوں پر اس وقت دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جے یو آئی کی اعلیٰ قیادت نے فضل الرحمان کو باور کروایا ہے کہ حکومت کا ساتھ دینے سے انہیں ذاتی طور پہ تو فائدہ ہو سکتا ہے، مگر جماعت کو اس کا بہت شدید نقصان ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے یو آئی کے اندر حالات اس قدر خراب ہیں کہ اگر مولانا نے حکومت کی حمایت کا فیصلہ کیا تو پارٹی کے کئی سرکردہ رہنما جماعت سے اپنی راہیں جدا کر لیں گے۔ اس لیے مولانا شدید پریشانی کا شکار ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ بہرحال اتنی توجہ اور محنت کے باوجود مولانا فضل الرحمان تاحال میرے ذرائع کے مطابق حکومت کے ہتھے نہیں چڑھ رہے، اور اس کے بعد آج قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نے جو اپنا پالیسی بیان دیا وہ بہت اہمیت کا عامل ہے۔ اس میں مولانا کے عزائم اور ارادے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بیان کیا تھا انہوں نے اپنا کہ مولانا نے کھلے عام قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی گفتگو میں ایکسٹینشن نہ دینے کا اعلان کر دیا، اور حکومت گزشتہ 48 گھنٹے سے مولانا کو آنکھیں دکھانے پہ اتر آئی ہے، 48 گھنٹے کے اندر ہی، جس پہ مولانا نے اسمبلی کے فلور پر پھر جواب دینا ضروری سمجھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کے بڑے ادارے کی اصلاح اور تقویت کی بجائے اپنی ایکسٹینشن کی فکر میں ہوتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کے الفاظ ہیں۔ تو ایکسٹینشن فوج میں بھی غلط ہے اور عدلیہ میں بھی غلط ہے، تو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل مشرف نے ایل ایف او سے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے 68 سال کی، ہم اپوزیشن میں تھے اور لڑ جھگڑ کر 65 برس کرائی، تب پیپلز پارٹی نے 65 برس سے بھی اختلاف کیا، اور پیپلز پارٹی آج عمر میں اضافے کی تائید کیسے کر سکتی ہے؟ بڑا بروقت نقطہ اور بڑا کمال کا نقطہ ڈھونڈ کے لائے ہیں مولانا۔ کوئی اصول، مولانا نے کہا کوئی اصول بھی ہوتے ہیں۔ مولانا آج حق گوئی پر آمادہ نظر آ رہے تھے، بلکہ تلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بات کہنے کا سلیقہ تو وہ پہلے ہی جانتے ہیں، اس لیے ان کی باتیں جو ہیں وہ تیر کی طرح ترازو ہو رہی تھیں۔ اور اس کے بعد مولانا نے مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف ایسی مثال دی کہ ایوان میں کہکے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت، فوج اور بیوروکریسی کو حق حاصل ہے تو پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بجائے ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے، تو پارلیمنٹ تو سپریم ہے، تو اس کے لیے تو ایسا کرنا مشکل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت یہ روایات اچھی نہیں ہیں۔ مولانا نے ایک ہی وار سے حکمرانوں سے سارے اگلے پچھلے حساب چکتا کر دیے، اور قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع نہ ملنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کی بھی تحقیقات ہوں گی، فارم 47 پہ جتائے گئے ارکان کو ٹریبیونل میں اپنی جیت ثابت کرنا پڑے گی، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھی اپنی پھر خیر منائیں، اور انہیں بھی اب مزید قاضی صاحب کی چھتری شاید میسر نہیں رہے گی، اور دھاندلی میں شریک جو آروز تھے وہ بھی اب اپنے حق میں دلیلیں جمع کرنی شروع کر دیں، ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیں۔ مولانا نے اپنے ایک جاندار سٹروک سے اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کے سر پہ باقاعدہ آسمان گرا دیا اور نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ مدد مہیا ہونا آن گے۔ اور آخر میں ایک دو چھوٹی چھوٹی خبریں سن لیں۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بریت کی درخواست مسترد کر دی،
اور عدالت نے وکلاء صفائی کو کل نیب تفتیشی افسر پر جرح کرنے کا حکم دے دیا۔ اب احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اسی قسم کی فیصلے کی توقع تھی بہرحال ان سے، لیکن ناظرین اس پہ میرا خیال کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں دو پیشیوں کی مار ہے۔ اگلی خبر 9 مئی کو لاہور میں نون لیگ کا دفتر جلانے کے مقدمے میں ضمانت کی درخواستوں پہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ATC کے جج ارشد جاوید نے ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، عمر چیمہ، شاہ محمود قریشی اور اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی ہے، لیکن جتنی مرضی ضمانتیں منظور ہوتی جائیں، یہ وہ غازی ہیں یہ سارے جن کا میں نے نام لیا ہے، جن بیچاروں کا الیکٹرانک میڈیا پہ تو دور کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بہت کم ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اس پیرانہ سالی میں اعجاز چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، عمر چیمہ، محمود الرشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو تو ان کا اگر کسی نے حق ادا کرنا ہے تو مجھے خود کوئی سجیشن ذہن میں نہیں آ رہی کہ رول آف لاء کے لیے ان پانچوں حضرات کی جو قربانیاں ہیں ان کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، کیا سجیسٹ کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان لوگوں کو سلیوٹ کیا جا سکے، ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا جا سکے۔ جتنی سختیاں ان پہ کی گئیں، جتنا ان پہ دباؤ ڈالا گیا، لیکن یہ مسلسل مزاحمت کا استعارہ بنے ہوئے ہیں یہ شخص۔ عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر بھی سماعت ہوئی آج، اور جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ نے سماعت کی ہے، اور وزارت داخلہ پنجاب نے آج بھی عدالت میں جواب جمع نہیں کرایا عین توقع کے مطابق، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے اور حکومت کو ایک اور موقع دیتے ہوئے غالباً 19 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ جس طرح اب مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں ان میں بیداری کی لہر پیدا ہوتی جا رہی ہے، تو فیض کے 2 اشعار جو ہے وہ لامحالہ ذہن میں آ رہے ہیں۔ گو سب کو بہم ساغر و بادا تو نہیں تھا، گو سب کو بہم ساغر و بادا تو نہیں تھا، یہ شہر اداس اتنا زیادہ تو نہیں تھا، یہ شہر اداس اتنا زیادہ تو نہیں تھا۔ گلیوں میں پھرا کرتے تھے 2-4 دیوانے، گلیوں میں پھرا کرتے تھے 2-4 دیوانے، ہر شخص کے صد چاک لبادہ تو نہیں تھا، ہر شخص کے صد چاک لبادہ تو نہیں تھا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔